ماہ رمضان کی چھٹیوں میں عبداللہ گھر آیا۔ وہ سپاہیانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ گستی کے لڑکے اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ نعیم اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ عذرا اسے دور ہی دور سے دیکھ کر شرما جاتی اور صابرہ بار بار اس کی پیشانی چومتی۔ نعیم نے عبداللہ سے مدرسے کے متعلق بہت سے سوالات کیے۔ عبداللہ نے اسے بتایا کہ وہاں پڑھائی کے علاوہ زیادہ تر وقت فنون جنگ کی تحصیل میں صرف ہوتا ہے۔ نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ تیر اندازی کے متعلق سن کر نعیم کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ بھائی جان، مجھے بھی ساتھ لے چلو، نعیم نے عبداللہ سے کہا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، وہاں تمام لڑکے تم سے بہت بڑے ہیں، تمہیں کچھ مدت صبر کرنا پڑے گا۔ نعیم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سوال کیا، بھائی جان، مدرسے میں آپ سب لڑکوں پر سبقت لے جاتے ہوں گے؟ عبداللہ نے جواب دیا، نہیں، بصرہ کا ایک لڑکا میرا مد مقابل ہے، اس کا نام محمد بن قاسم ہے، وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں تمام مدرسے کے لڑکوں سے اچھا ہے، تیغ زنی میں ہم دونوں برابر ہیں، اس سے کبھی کبھی تمہارا ذکر کرتا ہوں، وہ تمہاری باتیں سن کر بہت ہنسا کرتا ہے۔ ہنسا کرتا ہے؟ نعیم نے تیور چڑھا کر کہا، میں اسے جا کر بتاؤں گا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگ مجھ پر ہنسا کریں۔ عبداللہ نے نعیم کو ناراض دیکھ کر گلے لگا لیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ رات کے وقت عبداللہ لباس تبدیل کر کے سو گیا۔ نعیم اس کے قریب بستر پر پڑا کافی دیر تک جاگتا رہا۔ جب نیند آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بصرہ کے مدرسے کے طلباء کے ساتھ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مصروف ہے۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھا، جلدی سے عبداللہ کی وردی پہنی اور عذرا کو آ جگایا۔ عذرا، دیکھو مجھے یہ لباس کیسا لگتا ہے؟ عذرا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نعیم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، مسکرائی اور بولی، تم اس لباس میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہو۔ عذرا، میں بھی وہاں جاؤں گا اور وہاں سے یہ لباس پہن کر آؤں گا۔ عذرا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ تم وہاں کب جاؤ گے؟ اس نے سوال کیا۔ عذرا، میں امی جان سے بہت جلد اجازت لے لوں گا۔ 35 ہجری سے 75 ہجری تک کی اسلامی تاریخ چند ایسی خونی حادثات سے بھری پڑی ہے جن کے متعلق گزشتہ صدیوں میں بہت آنسو بہائے جا چکے ہیں اور جن کی یاد مستقبل میں بھی اشکوں اور آہوں کے بغیر تازہ نہ کی جا سکے گی۔ وہ تلوار جو خدا کے نام پر بلند ہوتی تھی، اس زمانے میں خدا کے نام لینے والوں کے گلے کاٹ رہی تھی۔ یہ خطرہ روز بروز ترقی کر رہا تھا کہ مسلمان چند سال کے عرصے میں جس تیزی کے ساتھ اطراف عالم میں چھا گئے تھے، کہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ سمٹ کر جزیرہ نما عرب میں محصور نہ ہو جائیں۔ اس زمانے میں کوفہ اور بصرہ طرح طرح کی سازشوں کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنی ابتدائی روایات کو بھول کر جذبہ جہاد سے منہ پھیر چکے تھے۔ ان کی پیش نظر ذاتی اعراض و مقاصد کے لیے جدوجہد اور اپنی واجب اور ناواجب باتوں پر اڑ بیٹھنے کے سوا اور کوئی نظریہ نہ تھا۔ مسلمانوں کو پھر ایک مرکز پر لانے کے لیے ایک آئینی ہاتھ کی ضرورت تھی۔ صحرائے عرب میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور عرب و عجم میں بغاوتوں کی سلگتی ہوئی چنگاریاں اس آتش فشاں پہاڑ کی مہب شعلوں کی لپیٹ میں آ کر ناپید ہو گئیں۔ یہ آتش فشاں پہاڑ حجاج بن یوسف تھا، بے حد سخت گیر، بے رحم اور سفاک، لیکن قدرت صحرائے عرب کی اندرونی جنگوں کو ختم کر کے مسلمانوں کے تند گھوڑوں کا رخ مشرق و مغرب کی رزمگاہوں کی طرف پھیر دینے کا کام اسی سے لینا چاہتی تھی۔ حجاج بن یوسف کو مسلمانوں کا بہترین دوست بھی کہا جا سکتا ہے اور بدترین دشمن بھی۔ بہترین دوست اس لیے کہ اس نے ایک پرامن فضا پیدا کر کے پیش قدمی کے لیے 3 زبردست راستے صاف کیے۔ ایک راستہ وہ تھا جو مسلمانوں کی فوج کو فرغانہ اور کاشغر تک لے گیا، دوسرا راستہ وہ جو مسلمانوں کے سمند اقبال کو مراکش، اسپین اور فرانس کی حدود تک لے گیا، اور تیسرا راستہ وہ تھا جس نے محمد بن قاسم کی مٹھی بھر فوج کو سندھ تک پہنچا دیا۔ بدترین دشمن اس لیے کہ اس کی خونہ شام تلوار بشر پسندوں اور مفسدوں کی سرکوبی کے لیے بے نیام ہوتی تھی۔
بسا اوقات اپنی حدود سے گزر کر بے گناہوں کی گردن تک جا پہنچتی تھی۔ گرچہ حجاج بن یوسف کا دامن مظلوموں کے خون سے داغدار نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ تاریخ کے اس زمانے کے ایک عظیم الشان انسان کی حیثیت سے نہ دیکھتی۔ وہ ایک ایسا بگولا تھا جو کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ گلشن اسلام کے کئی مہکتے ہوئے پھول اور سرسبز ٹہنیاں بھی ساتھ اڑا کر لے گیا۔ بہرحال اس کا عہد دو طرح کا تھا، ایک بے حد المناک اور دوسرا بے حد خوشگوار۔ وہ اس آندھی کی طرح تھا جس کی تیزی بعض سرسبز درختوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتی ہے، لیکن جس کے آغوش میں چھپے ہوئے بادل برس کر ہزاروں سوکھی ہوئی کھیتوں کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں۔ 57 ہجری میں صحرائے عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو گئیں۔ مسلمان پھر ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر اٹھے۔ اس زمانے میں حجاج بن یوسف کے نام کے ساتھ زید بن عامر کے نام کا چرچا ہونے لگا۔ زید بن عامر کی عمر 80 سال تھی۔ جوانی کے عالم میں وہ ان شاہ سواروں کے ہم رکاب رہ چکا تھا جو ایران کے کسریٰ اور شام و فلسطین میں قیصر کی سلطنت کو پامال کر چکے تھے۔ جب بڑھاپے کی کمزوری نے تلوار اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس نے ایران کے ایک صوبے میں قاضی کا عہدہ قبول کر لیا۔ جب عرب میں شورش برپا ہوئی تو ابن عامر کوفہ پہنچا اور اپنی تبلیغ سے وہاں کے حالات سدھارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی آواز صدا بہ صحرا ثابت ہوئی۔ کوفہ کے لوگوں کی بے اعتنائی دیکھ کر ابن عامر بصرہ پہنچا، لیکن وہاں کے حالات بھی کوفہ سے کچھ مختلف نہ تھے۔ فارغ البال اور شرپسند لوگوں نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی۔ نوجوانوں اور بوڑھوں سے مایوس ہو کر ابن عامر نے اپنی تمام امیدیں کم سن بچوں کے ساتھ وابستہ کر دیں اور اپنی تمام تر کوششیں ان کی تعلیم و تربیت کی طرف مبذول کر دیں۔ اس نے شہر کے باہر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جب بصرہ میں امن قائم ہوا تو وہاں کے چیدہ چیدہ لوگوں نے ابن عامر کی حوصلہ افزائی کی۔ مدرسے میں طلباء کو دینی کتب پڑھانے کے علاوہ جنگی فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ حجاج بن یوسف اس بے لوث خدمت سے متاثر ہوا اور مدرسے کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے لیے۔ طلباء کو جنگ اور شاہ سواری وغیرہ میں پوری مہارت دلانے کے لیے بہترین نسل کے گھوڑے اور نئے نئے اسلحہ جات مہیا کیے اور گھوڑوں کا مکتب کے پاس ہی ایک شاندار استبل تیار کرا دیا۔ طلباء ہر شام مدرسے کے قریب ایک وسیع میدان میں جمع ہو جاتے، وہاں انہیں عملی طور پر فوجی تعلیم دی جاتی تھی۔ شہر کے لوگ شام کے وقت اس میدان کے ارد گرد جمع ہو کر طلباء کی تیغ زنی، نیزہ بازی اور شاہ سواری کے نئے نئے کرتب دیکھا کرتے۔ سعید نے جب اس مدرسے کی شہرت سنی تو صابرہ کو خط لکھ کر مشورہ دیا کہ عبداللہ کو اس مدرسے میں بھیج دیا جائے۔ عبداللہ اس ماحول میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ وہ جہاں تعلیم میں اپنے بہت سے ساتھیوں کے لیے قابل رشک تھا، وہاں فنون سپاہ گری میں بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ عبداللہ کو اس شہر میں آئے ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ بصرہ کے بچے اور بوڑھے اس کے نام سے واقف ہو گئے۔ ابن عامر کی نگاہوں سے بھی اس ہونہار شاگرد کے جوہر پوشیدہ نہ تھے۔